محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعات المبارک میں انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش کا جو اصل مقصد ہے اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا تھا کہ اصل مقصد انسان کی تخلیق اور پیدائش کا وہ آخرت کی زندگی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ زندگی تو بڑی معمولی سی اور آخرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر آخر میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں آخر میں پھر یہ بات شروع ہوئی تھی کہ اگر اصل زندگی وہ ہے اور واقعتاً اصل زندگی تو وہی ہے اور اصل کامیابی اس زندگی کی کامیابی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اصل کامیابی اسی زندگی کی کامیابی ہے، تو پھر یہ جو اللہ رب العزت نے جہان بنایا ہے، انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اس دنیا میں ان کو بھیجا ہے، انسان کو اعضاء دیے ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، وجود بخشا ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک اتنا بڑا نظام بنایا ہے، اتنا بڑا جہان بنایا ہے، تو پھر یہ زندگی کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں پیدا فرما کر اور ہمیں یہاں زندگی دے کر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت میں دو جگہیں ہیں، بس آخرت میں 2 پوائنٹس ہیں، 2 جگہیں ہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت کا کچھ تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، خوبیوں، خیروں، راحتوں، نعمتوں، آسانیوں والی جگہ، اور دوسری جو جگہ ہے وہ بھی جہنم ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ عذابوں والی، اللہ کے غضب والی اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق لوگوں کی جگہ۔ اس قدر جہنم اس قدر بری جگہ ہے کہ بارہا بنانے والے اللہ تعالی خود کہتے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی بری جگہ ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جنت میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تو پھر جہنم کے اندر اس کے بالکل برعکس عذاب ہی عذاب ہے، غضب ہی غضب ہے، اور انسانوں کے لیے جو وہاں ہوں گے ان کے لیے پھر اللہ کی لعنت ہی لعنت ہے۔ میں صرف 1-2 بڑی مختصر سی اس کی جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صرف 1-2 جھلک۔ قرآن کریم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جب جہنمی جھلس جائیں گے اور وہ پانی مانگیں گے کہ ہمیں پانی دیا جائے، ہم پانی پئیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ان کو جہنم کی آگ پہ کھولتا ہوا، ابلتا ہوا نہیں، کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، اور وہ پانی اس درجے کا گرم ترین پانی ہوگا، اس درجے کا گرم ترین پانی ہوگا
فقطع امعاءہم کہ جب وہ پئیں گے تو وہ پانی جہاں جہاں سے گزرے گا اس جگہ کو کاٹتا جائے گا کاٹتا جائے گا کاٹتا جائے گا حتیٰ کہ ان کی آنتڑیوں کو کاٹ کر پیٹ سے باہر نکل جائے گا. یہ قرآن کریم میں 26ویں پارے میں اللہ رب العزت نے یہ منظر بیان فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے اسی جہنم کا ایک منظر اور نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ وہ پانی جب مانگیں گے پانی پینے لگیں گے تو یشوی الوجوہ بئس الشراب. یشوی الوجوہ جب وہ پینے کے لیے پانی اوپر لائیں گے تو چہرے کی کھال جھلس کر اس پانی کے اندر جا گرے گی. بئس الشراب خود اس پانی کو پیدا کرنے والے اور اس پانی کو یہ کیفیت دینے والے خاصیت دینے والے اللہ فرماتے ہیں کتنا برا پینا ہے ان کا, یہ کتنا برا ان کا پینا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب آگ ان کی طرف لپٹے گی, بلکہ آگ کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ آگ اپنی زنجیریں توڑوا کر جھپٹنا چاہے گی. جہنم کی آگ اپنی زنجیریں توڑوا کر, اللہ نے اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, یہ پھر کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں وہ کیا کیفیت ہے, اللہ نے جکڑا ہوا ہے. لیکن وہ جب جہنمیوں کو دیکھے گی تو دیکھ کر وہ اپنی زنجیریں توڑوانے کی کوشش کرے گی, وہ چیخے گی, وہ چلائے گی, وہ بھڑکے گی انسانوں کو دیکھ کر. اور جب جہنمی اس آگ میں جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائیں, جب وہ وہاں جائے گا تو آگ اس کی کھال کو جھلسا دے گی. جب جھلسا دے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, تو ہم وہ کھال ہٹا کے نئی کھال اڑا دیں گے انسان کو. کیوں؟ تاکہ اس کھال پہ اب عذاب اثر نہیں کرے گا, اب نئی کھال اڑائیں گے تاکہ عذاب کا سلسلہ رکے نہیں اور عذاب ان کو تکلیف پہنچاتا رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں فرمایا ہے کہ اس سے پناہ مانگو, اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر دعا میں تقریباً ہر دعا میں ایک دعا یہ ضرور مانگا کرتے تھے, اے اللہ اس آخرت کے عذاب سے میں آپ کی پناہ میں آتا. ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے. آخرت میں یہ دو پوائنٹ ہیں. ہمارے پاس چوائس نہیں ہوگی کہ ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, وہاں تو فیصلہ کر دیا جائے گا, اور جن کے لیے فیصلہ کیا جائے گا وہ اس فیصلے کو مانیں گے اور ان کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. جیسے عدالت کسی ملزم کو سزا سنا دیتی ہے تو اب ملزم کو یہی ہوتا ہے, پولیس پکڑتی ہے اور جا کر اس کو جیل کے اندر جہاں کہیں ڈال دیتی ہے. تو قیامت کے روز اللہ فیصلہ جب فرما دیں گے برے لوگوں کے لیے تو فرشتے ان کو پکڑیں گے اور پکڑ کر جا کر ان کو جہنم کے اندر ڈال آئیں گے. لا یخرجون منہا, کوشش کریں گے کہ میں کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں, لیکن کبھی وہاں سے نکل نہیں سکیں گے. اور اگر وہ کسی طرح جہنم کے دروازوں کی طرف آنے لگیں گے لعادوا منہ, تو دوبارہ اسی کے اندر ان کو دوبارہ پھینک دیا جائے گا. دو جگہیں ہیں, آخرت کے دو پوائنٹس ہیں. یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی جنت میں جاؤں, میں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جاؤں, میں اللہ کی نعمتوں کو حاصل کروں. ہر شخص یہ چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے میں کیسے حاصل کر پاؤں گا؟ اللہ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے, یہاں تم نے چند چیزوں کو اپنانا ہے. یہاں چند چیزوں کو اپنا لو, جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح اپنا لو, اور میرے نبی آ کر تمہیں بتائیں گے اس طرح اپنا لو, تو کل پھر میرا وعدہ ہے کہ کل تمہیں جنت میں خود داخل کروں گا. اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ گویا ہم نے یہاں محنت کرنی ہے, اور یہاں کی جو محنت ہے اس پر
فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے جنت یا جہنم. ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے جنت کا راستہ ہی آسان فرمائے. کیسے یاد رکھیے گا، میں اپنے اصولوں پہ چل کے جنت میں نہیں جا سکتا. میں انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں طریقوں کی بنا پر، انسانوں کے بنائے ہوئے آئین کی بنا پر چل کے میں جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اصول یاد رکھیے گا. قرآن کریم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سیصلی نارا حامیہ تسلی نارا حامیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. قیامت کے روز ایسے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے کہ دنیا کے اندر نیک کام کر کر کے ان کے چہرے تھک گئے ہوں گے، اور نیک اعمال کی جو تھکاوٹ ہے وہ ان کے چہروں پہ اس وقت بھی نظر آ رہی ہوگی. عاملۃ ناصبہ، اتنی انہوں نے محنت کی، تھکا مارا اپنے آپ کو، تھکاوٹ قیامت کے دن ان کے چہروں پہ نظر آ رہی ہوگی. تسلا نارا حامیہ، کہاں جائیں گے؟ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں. یا اللہ، یہ تو بھلائی کے کام کرتے رہے، خیر کے کام کرتے رہے. جواب یہ ہے انہوں نے اپنی طرف سے ہی کچھ کاموں کو خیر کے کام بنایا اور انہی پہ لگے رہے. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ خیر کے یہ کام ہے جن پر میں نے تمہاری بخشش کرنی ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا، اپنی مرضی سے. اب آپ نے بہت سے مذاہب کے بارے میں سنا ہوگا کہ ان مذاہب کے اندر کچھ عجیب و غریب قسم کی مشقتیں ہیں. مشقتیں کیسے ہیں؟ ان کے مذہبی لوگ زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں، 40 دن زمین کے اندر دفن رہے گا، 60 دن زمین کے اندر دفن رہے گا، اور 60 دن کے بعد زمین سے نکل آئے گا. اور اس مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا گرو یہ شخص ہے، ہمارا سب سے بڑا مذہبی رہنما یہ شخص ہے، کمال ہے. اس کی پوجا شروع کر دی جاتی ہے. تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ حماقت کرو؟ اپنی طرف سے. یقین یہ بات یاد رکھیے گا، میں اپنی طرف سے ایک چیز بنا لوں کہ یہ نیکی ہے، بھلائی ہے، حالانکہ نہ تو اللہ رب العزت نے مجھے اس بھلائی کا حکم دیا ہے، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، میں اس کو اپنی طرف سے بنا لوں. قیامت کے روز اللہ کے ہاں یہ بھلائی تصور نہیں ہوگی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی آیت ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اب تمہیں بتائیں قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹے والے اعمال کس شخص کے ہوں گے؟ سب سے زیادہ خسارے اور نقصان والے اعمال کس شخص کے ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں وہ محنت کر کے تھک مر گئے. ویحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے یہ رہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے ان کے سارے اعمال برباد. ارے تم نے اپنی مرضی سے چیزیں بنا لی، اپنی طرف سے اصول بنا لیے، یہ دین ہے، یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے. میں نے تو نہیں کہا، نہ یہ میرا حکم ہے، نہ میرے نبیوں کا حکم ہے. لوگوں نے شرک، جس کو ہم شرک کہتے ہیں، کائنات کا سب سے برا جرم، ناقابل معافی جرم، حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے کہ کسی مشرک کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ گالی قرار دیا ہے. یسبنی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. لیکن انسانیت کی بڑی تعداد پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، اس کو سب سے بڑی نیکی سمجھتی ہے. وہ کہتی ہے ہماری بخشش اسی بنیاد پہ ہوگی، حالانکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر بخشش نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. انسانوں کے خود ساختہ اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. افترا علی اللہ کذبا، ارے تم نے تو اللہ کی ذات پر جھوٹا الزام لگا دیا. مشرکین قرآن کریم اگر ہم پڑھیں نا، ہاں انسانیت نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنی طرف سے
اپنی طرف سے چیزیں بنا کر اس کو دین کا نام دے دیا. یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے، اپنی طرف سے. یہ دن حلال ہے، یہ دن حرام ہے، اپنی طرف سے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. مشرکین نسی کی رسم کے اندر ملوث تھے، مبتلا تھے، اور اس کو عبادت سمجھتے تھے اور اس کو بھلائی سمجھتے تھے. اپنے شرک کو سب سے بڑی نیکی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ سب سے بڑا گناہ ہے، وہ سب سے بڑا گناہ تھا. اپنے برے اعمال کو جنت میں جانے کا سبب سمجھتے تھے، حالانکہ وہی ان کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب تھے. راستہ ٹھیک رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ہم ٹکرے مار مار کر کل قیامت کے دن پتہ چلے کہ ہمارے ہاتھ میں تو پتھر ہیں. ہمارے ہاتھ میں تو رات کو ہم عشاء کی نماز کے بعد ترجمہ قرآن کلاس ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ خیر کی بھلائیوں کے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی مثال پتہ کیسی ہے؟ ایک مسافر جا رہا ہے صحرا کے اندر، پیاسا ہے، دور اس کو چمکتی ہوئی ریت نظر آتی ہے. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. چمکتی ہوئی ریت نظر آتی ہے. تو دن کا ٹائم ہو، دھوپ پڑ رہی ہو، ریت چمک رہی ہو، تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے، پانی ہے اور پانی یوں جھلملا رہا ہے. پیاسا ہے، یہ بھاگتا ہے، وہاں پہنچتا ہے پانی کی تلاش میں، پانی کی امید پہ. وہاں جاتا ہے تو پانی ہے ہی نہیں. دنیا میں خیر کے کام کر کے یہ سمجھیں کہ آخرت میں جائیں گے تو جنت ہے، وہاں گئے تو آگے کچھ ہے ہی نہیں. وہاں گئے آگے کچھ ہے ہی نہیں. نہ، راستہ سیدھا اختیار کرنا ہے. اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ، وہ راستہ، وہ جنت میں جائے گا. یہ اصولی بات ہے، یہ پہلی اور اصولی بات ہے. تو محنت، تو یہ جگہ جو ہے، یہ دنیا جو ہے، اس پہ محنت کرنی ہے، اور بہت تھوڑی سی محنت، بہت تھوڑا سا ٹائم، بہت تھوڑا سا وقت محنت کرنی ہے. صحیح راستہ چن کے اس پہ چلنا ہے. قیامت کے روز اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے. جی یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ رب العزت نے ایمان والوں، نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ. اللہ سے سچا وعدہ بھلا کس کا ہو سکتا ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اب وہ کیا محنت، یہ ٹائم بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس. یاد رکھیے گا، ہمارے پاس یہ زندگی کا ٹائم بہت ہی تھوڑا ہے. اتنا تھوڑا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بڑھیا آئی. حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. اچھا بیوی، کتنی عمر ہوتی ہے فوت ہو جاتے ہیں؟ بھائی کوئی 200 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، کوئی 300 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے. کہ 1500 سال تو وہاں زندگی ہوتی تھی، 1500 سال. تو 200 سال، 300 سال، 400 سال کے ہو کے وہ فوت ہو جاتے ہیں. تو دعا کریں کوئی 1000 سال، 1200 سال زندہ رہیں. حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ بی بی ایک امت وہ بھی آئے گی کہ جن کی ساری عمر ہی 60 65 70 سال ہوگی. جواب سنیے اس بوڑھی کا، جواب سنیے. وہ کہنے لگی اگر اتنی زندگی میری ہوتی تو میں ساری زندگی سجدے میں گزار دیتی. بدلے میں وہ ملنا ہے، بدلے میں وہ ملنا ہے. اسی لیے اتنی زندگی ہوتی تو وہ ساری زندگی میری زندگی کا ایک سجدے میں گزر جاتی. ہم سنتے ہیں نا بزرگوں کے واقعات. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر، جگر کا ٹکڑا، خاتون جنت اور جنت کی عورتوں کی سردار. تو ان کا عالم یہ تھا، اور یہ کوئی بڑی عمر کی خاتون نہیں تھی. تھوڑا سا انسان میچور ہوتا ہے نا 40-45 سال کی طرف جا کر، 50 سال عمر ہوتی ہے تو چلو اب کچھ نماز کچھ یہ شروع کر دیں. نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم 21-22 سال کی عمر میں وفات ہو گئی تھی. 21-22 سال کی عمر میں وفات ہو گئی تھی. جی، آپ
بچپنا کسی حد تک کہہ لیجئے، یعنی نوجوانی میں قدم رکھ رہی ہیں، وفات ہو گئی تھی جی۔ عالم یہ تھا، حال یہ تھا، رات کو نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی اور کہتی تھی، 2 رکعت نماز شروع کرتی تھی اور کہتی تھی کہ قیام، یہ 2 رکعت قیام، لمبا قیام کرتی ہیں پوری رات۔ جب دیکھتی ہیں کہ فجر کا وقت قریب ہے اور رات ختم ہونے والی ہے تو پھر فوراً رکوع کرتی، سجدے کرتی، مختصر سی اگلی رکعت پڑھتی، سلام پھیر دیتی۔ اگلا دن رکوع کا ہے، نماز شروع کی، مختصر تلاوت کی، رکوع میں چلی گئیں، 4 5 6 گھنٹے رکوع کی حالت میں ہے۔ اگلی رات سجدے کی ہے، نماز شروع کی، مختصر تلاوت، رکوع اور پھر رات سجدے میں۔ اور جب صبح ہوتی تھی تو کہتی تھی، اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعت بھی پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آگے وہ ہے، آگے وہ ملنا ہے، اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ 22-23 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئی، 22-23 سال کی عمر میں دنیا سے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں سیرت نگار حضرات لکھتے ہیں کہ 40 سال ان کی پوری رات عبادت میں گزرتی تھی۔ 40 سال ان کی پوری رات عبادت میں گزرتی تھی، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا، کیوں؟ تو اللہ کی یاد میں ہے، وہ تو نماز میں ہے، وہ تو قرآن کی تلاوت میں ہے، وہ تو ذکر و اذکار کے اندر ہیں، وہ تو قیام اللیل کے اندر ہیں۔ کیوں یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ آگے آخرت کی زندگی ہے، یہ تو ایسے ہی گزارنی ہے، اس میں تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ عبادت کے لیے ہے تو عبادت میں گزارنی ہے جی۔ یہ جو زندگی، یہ ہم جو واقعات پڑھتے ہیں نا ان لوگوں کے، وہ اس لیے تھے۔ ہم کہتے ہیں وہ اولیاء اللہ تھے، بھائی وہ اولیاء اللہ کیوں تھے؟ اس لیے تھے کہ وہ اس زندگی کا مقصد سمجھ گئے تھے، بس مقصد سمجھ گئے اور اس مقصد پہ پھر آ گئے، پھر وہ اس مقصد پہ آ گئے۔ اللہ نے دنیا میں اتنی عزت دی ہے، سینکڑوں سال گزر گئے، اور بلکہ کئی ایسے بھی گزرے ہیں، ہزارہ سال پچھلی امتوں کے بزرگ گزر گئے ہیں، آج بھی ان کی عظمت ہے، آج بھی ان کا احترام ہے، آج بھی ان کا مقام ہے۔ کیوں؟ یہ بات ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی یہ نہیں ہے ہمارا پوائنٹ، وہ ہے ہم نے عیاشی وہاں کرنی ہے، ہم نے نعمتیں وہاں حاصل کرنی ہے، دل کی خواہشات وہاں پوری کرنی ہے، آرزویں تمنائیں وہاں پوری کرنی ہیں، یہاں نہیں۔ دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، آپ یقیناً بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہوں گے کہ دل میں اگر کوئی خواہش پوری ہوتی تھی تو وہ اپنے آپ کو سزا دیتے تھے کہ بھائی یہ خواہشوں کی جگہ نہیں ہے، وہ ہے وہاں کریں گے، سکون سے کریں گے، اطمینان سے کریں گے، ساری تمنائیں، ساری خواہشیں، ساری آرزویں، من کی چاہی سب وہاں کریں گے، یہاں نہیں۔ یہاں کرنے میں لگ گئے تو ایسا نہ ہو کہ وہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹ جائے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اب لگا کہ میں شاید جانبر نہ ہو پاؤں، شاید میں بچ نہ پاؤں، تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ وہ نصیحتیں موجودہ جو نظم و نسق تھا اس حوالے سے بھی تھیں، وہ نصیحتیں تقوی کے حوالے سے بھی تھیں، عبادات کے حوالے سے بھی تھیں، بہت ہی لاجواب نصیحتیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی، اے بیٹے لا تبع آخرتک بدنیاک بل تبع دنیاک بآخرتک۔ بیٹا اگر
ایسا کبھی موقع آ جائے کہ دنیا بیچ کر آخرت بنانی پڑے تو دنیا بیچ دینا، دنیا کا سودا کر دینا، آخرت کا سودا نہ کرنا۔ لیکن کبھی ایسا موقع آئے کہ آخرت بیچنی پڑ رہی ہے اور دنیا بنانے کے لیے، کہ بیٹا کبھی بھی یہ سودا نہ کرنا، آخرت کبھی نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا۔ دنیا بیچ دینے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اس نقصان کے بدلے آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تب اٹھا لو نقصان، اٹھا لو نقصان۔ ہاں وہ اصل، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی، وہ نعمتوں والی، وہ تلک الجنت التی اورثتموہا، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں مالک بنا دیں گے ہم، بما کنتم تعملون۔ اس کی میں تفصیل بڑی عرض کر چکا ہوں پیچھے۔ ہم ہٹ گئے مقصد سے، ہم مقصد سے ہٹ گئے ہیں، ہمیں مقصد سے ہٹا دیا گیا ہے، ہمیں دنیا کے پھندوں کے اندر الجھا دیا گیا ہے۔ یہ جو ہم پریشان پھر رہے ہیں آج، یہ سب کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بس تم دنیا کے پیچھے مر مٹے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور مال کی محبت کے اندر تم پاگل ہو گئے ہو۔ اور الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آ جائے، اس زیادہ کی ہوس نے مار ڈالا تمہیں، اس زیادہ کی ہوس نے تمہیں مار ڈالا۔ کیسے قرآن کریم نے ہمارے چہرے پہ پڑے ہوئے نقاب اٹھائے، کیسے قرآن کریم نے غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے، ہم جو غلط فہمیوں میں پڑے، ہماری غلط فہمیوں کا پردہ چاک کیا۔ وہ اہل عرب تھے نا، حج کے موقع پر جا کر مختلف جگہوں پر، عرفات میں اور جگہوں پہ جمع ہوتے تھے، تو جمع ہو کر وہ اپنے باپ دادا کے نعرے لگاتے تھے، ان کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ایمان والوں کو فرمایا فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ ارے بے وقوفو، اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تم نے کیا باپ دادوں کے نام لے رکھے ہیں یہاں پر؟ کیا ایسا نہیں ہے آج ہم انسانوں کے نعرے لگا رہے ہیں؟ ہماری زبانوں پر انسانوں کے تذکرے، حکومتوں کے، حکمرانوں کے، کرکٹرز کے، فلاں کے فلاں کے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم محفلوں میں بیٹھے ہوں اور اللہ کا نام ہو اور اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کی یاد ہو؟ اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو یار، یہ بوڑھے ہوں گے تو دیکھ لیں گے، یا مولوی صاحب ہیں وہ کر لیں گے۔ بلکہ وہ میں اکثر آپ حضرات سے گزارش بھی کیا کرتا ہوں، دعا کروانی جو مولوی صاحب آئیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیا اللہ کا نام آپ کی زبان پر آنا کوئی گناہ ہے؟ آپ کے لیے منع ہے؟ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے اس رب کے سامنے؟ وہ فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، آپ کیوں نہیں؟ یہ خیر کا کام فلاں کریں گے، آپ کیوں نہیں؟ ہم سب اس جنت کے متمنی ہیں، ہم سب اس جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ مانگو اللہ سے جنت، صلی اللہ الجنہ، اللہ سے جنت کا سوال کرو، خوب کرو، مانگو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج ظاہر کرو۔ اللہ میں جنت کا محتاج ہوں، میں طلبگار ہوں، مجھے نصیب فرما۔ رمضان کے بارے میں فرمایا خوب کثرت سے اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ ہاں، میں آج کی یہ ساری گفتگو پھر میں اسی بات پہ آیا ہوں، نہیں، یہ جگہ امتحان ہے، آزمائش ہے، ایک مقصد دے کر بھیجا گیا ہے، اس مقصد پہ چلنا ہے۔ اگر ہٹ گئے ہیں تو اس مقصد پہ آنا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری۔ میں جھوٹ بولوں گا میری آخرت برباد ہوگی، نہیں بولنا جھوٹ۔ میں سود لوں گا میری آخرت برباد ہوگی، نہیں لینا سود، نہیں لینا سود۔ میں گالی گلوچ کروں گا میری آخرت برباد ہوگی، میں نے نہیں گالی گلوچ کرنا۔ میں کسی کا حق ماروں گا میری آخرت برباد ہونی ہے، میں نے کسی کا حق نہیں مارنا، میں نے کسی کا حق نہیں مارنا۔ میں کسی انسان کی عزت پہ حملہ آور ہوں گا میری آخرت برباد ہوگی، میں کسی کی عزت پہ حملہ آور نہیں ہوں گا۔ ہاں، مقصد یہ ہے، اس کو بچانا ہے، آخرت کو بچانا ہے۔ اب کیسے بچانا ہے؟ اب ہم نے کیا کام کرنے ہیں؟ 3 کام ہیں جس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آخرت میں ہم پہ فضل فرمائیں گے۔ ایک، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، ایک اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں،
اور ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرنے. یہ تینوں کام دنیا میں ہر انسان کرتا ہے. عقیدہ کوئی نہ کوئی رکھتا ہے، اعمال کوئی نہ کوئی کرتا ہے، اخلاق کچھ نہ کچھ رکھتا ہے، لیکن ہم نے صرف رکھنے نہیں ہیں، ٹھیک کرنے. ٹھیک عقیدہ کیا ہے، صحیح اعمال کیا ہیں، صحیح اخلاق کیا ہیں، جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہمارا فیصلہ ہونا ہے. انشاءاللہ یہ اب اگلے موضوعات ہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے.